عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہ مکتب عشق ہے. ہم مکتب دانش کے طلباء کو مخاطب کر کے کہنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا مسالک کتنے ہیں, مجھے نہیں پتا مکاتب کتنے ہیں, مجھے نہیں پتا مکتب فکر کے لوگ کتنے ہیں, مجھے تو عشق کے میخانے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ مکاتب صرف دو ہیں, ایک مکتب دانش ہے اور ایک مکتب عشق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکتب دانش میں, اور میں پھر دانشوران عصر کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مکتب دانش میں لفظوں سے پڑھایا جاتا ہے, مکتب عشق میں نظروں سے پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دلیل ایک ہی ہے اور ہر وقت اور آج جگہ بیان کرتا ہوں. آج اگر شبینہ کرانا پڑے, قبلہ اکرام شاہ صاحب 2-3 الفاظ بٹھانے پڑتے ہیں, صبح تک ایک قرآن ختم کرتے ہیں. نصیب آباد کے شہزادہ سنو, 2-3 الفاظ شام کو بیٹھتے ہیں, صبح ایک قرآن ختم کرتے ہیں. یہ ہے لفظوں کے پڑھے ہوئے, اور نظروں کا پڑھا ہوا گھوڑے پہ چڑھتا ہے, ایک رکعت میں قدم رکھتا ہے, الحمد کہتا ہے, دوسری رکعت میں قدم رکھتا ہے, والناس کہتا ہے, دنیا سے علی کہتی ہے. میں بڑی پتہ کی باتیں سنانا چاہتا ہوں, اللہ اکبر. اور انشاءاللہ مائع نہیں ہوں گے. ہر مکتب فکر کا اس فقیر کی بات سنیں, اس لیے کہ درویش کی نگری سے آیا ہوں, لنگر کے ٹکڑے کھاتا ہوں, غیرت سے بولتا ہوں. واہ واہ. میرے باپ کے لنگر کے اتنے ٹکڑے ہیں کہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. بے شک, بے شک. اس لیے پتہ کی باتیں سنو اور پتہ کی باتیں سنانا چاہتا ہوں کہ مکتب عشق اور ہے, مکتب دانش اور ہے. اس لیے سنو, میں پوری گفتگو کا نچوڑ بیان کر کے بات آگے چلانا چاہتا ہوں. اے عشق تیرے صدقے, ہائے ہائے, ہائے ہائے, اللہ اکبر. تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ لگائی تھی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا. میں مکتب دانش والوں کی دانش پہ حیران ہوں. جس سے روشنی پھیلتی ہے اسے ہی بلیک بورڈ کہتے ہیں. جس سے روشنی پھیلتی ہے اسے ہی بلیک بورڈ کہتے ہیں. اور کہتے کیا ہے, میں نے گھڑی ہاتھ پہ باندھی ہے, اسی لیے تو ہمارا ان سے اتفاق نہیں ہوتا کہ تم کہتے ہو گھڑی باندھی ہے, اور جہاں سے روشنی پھیلے اسے بلیک بورڈ کہتے ہیں. ہم تو کہتے گھڑی باندھی نہیں جاتی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان اللہ. یہ ہم سے الجھیں گے, یہ ہم سے الجھیں گے, یہ عشق والوں سے الجھیں گے. اور سنو, میں کہنا چاہتا ہوں, اے عشق تیرے صدقے وسدہ جس دل اندر, ہائے ہائے, اللہ اللہ. وسدہ جس دل اندر, اوئی صوفی اوئی فقیر اوئی کلندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, اوئی صوفی سبحان اللہ. اوئی فقیر میرے پیر دی اوئی کلندر. بے شک. نماز میں بھی فرق ہوتا ہے. او مکتب دانش کے طالب علم, تو 3 دفعہ سبحان ربی العالی کہنے کے لیے سجدہ کرتا ہے. یہ ہے شریعت کا سجدہ. اللہ اکبر. یہ ہے شریعت کا سجدہ کہ 3 دفعہ سبحان ربی العالی کہنے کے بعد تو سر اٹھا لے. اسے کہتے ہیں شریعت کا صدقہ سجدہ. اور طریقت کا سجدہ یہ ہے کہ سر پہ دھڑ کربلا میں ہے, سر نیزے میں ہے, اور زبان پہ قرآن ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ. ایک بادشاہ تھا نا, سبحان اللہ. سونی صورت عاشق ہونا کیڑی ہے دانائی. اللہ اللہ, اللہ اکبر. سونی صورت عاشق ہونا کیڑی ہے دانائی.
عاشق بن تو اس سونے دا جس سے صورت بنائی. ایک بادشاہ بڑا بھدا بڑی بد شکل صورت والا تخت پہ بیٹھا ہے اور اس دن اس کا شوق ہوا کہ آج رقص و سرود کی محفل ہو. تو ایک رقاصہ ناچتی ہوئی جو دوسری رقاصوں کی سمجھو کہ لیڈر تھی سرکردہ طوائفہ تھی, ناچتی ناچتی گھنگرو کی چھنکار میں بادشاہ کے قریب آ کے سر جھکا کے آداب بجا لا کے کہتی ہے کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں. جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں. اپنے حسن پہ اتراتی ہوئی بادشاہ اس بد شکلے بادشاہ کو کہتی ہے بادشاہ سلامت, جب حسن تقسیم ہو رہا تھا آپ کہاں تھے؟ جب حسن تقسیم ہو رہا تھا آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا جب تو حسن کے بازار کو گئی تھی نا, سننا, تو میرے سامنے ناچ رہی ہے, میں تخت پہ بیٹھا ہوں. جب تو حسن کے بازار میں گئی تھی میں مقدر کے بازار میں گیا تھا. اللہ اکبر, واہ واہ, میں مقدر کے بازار میں گیا. واہ واہ. اور یہ بادشاہ تھا نا, بادشاہ تھا نا. اور سنو فقیر اور بادشاہ کا فرق بھی سنو. بادشاہ ارے دنیا دار جاتا ہے حسن کے بازار میں, بادشاہ جاتا ہے مقدر کے بازار میں, میاں محمد جاتا ہے مدینے کے بازار میں. آج پوچھو نظام الدین کیانوی سے, آج پوچھو مہر علی گولروی سے, آج پوچھو بری امام سے, آج پوچھو لاہور والے سے, آج پوچھو بغداد والے سے, آج پوچھو معین الدین چشتی سے, کس بازار میں گئے تھے تو ایک ہی پتہ چلے گا کہ مدینے والے کے بازار میں گئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, واہ واہ. جس کے ابرو کے اشارے سے مقدر کا قلم چلتا ہے, اللہ اللہ, کے اشارے سے مقدر کا قلم چلتا ہے, اس کے بازار میں جاؤ کہ پھر ملتا کیا ہے. اب سنو ایک سادے سے جملے میں فقیر اور بادشاہ کا فرق سنو. میاں محمد عمر بخش صاحب, یہ آپ کی محبت ہے جو نیریہ شریف کے فلک بوس چوٹیوں سے ہمیں کھینچ کے یہاں لے آئی ہے. تو سنیے فقیر کے اور بادشاہ کے میں باریک سا فرق سنو. ساری عمر بادشاہ کی مجلس میں بیٹھو, بادشاہ نہیں بنو گے. آؤ فقیر کے پاس, فقیر فقیر بنا دے گا. بادشاہ کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بادشاہ نہیں بنتا. فقیر کا کمال یہ ہے کہ جو اس کی مجلس میں آتا ہے اسے وہ فقیر بنا دیتا ہے. اب جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی مختصر تفسیر عرض کر کے, کیونکہ کوئی لوگ کہتے جی آیت پڑھتے اور پھر باتیں ادھر ادھر کی کرتے. ہم بات ادھر ادھر کی نہیں کرتے, جو کرتے بڑی ٹھوک بجا کے کرتے ہیں. ادھر ادھر کی وہ کرے جس کے عقیدے میں شک ہو. جس کے عقیدے میں شک نہیں ہے وہ ادھر کی بات بھی نہیں کرتا, ادھر کی بات بھی نہیں کرتا, یار کے در کی بات کرتا ہے. وہ صرف یار کے در کی بات کرتا ہے. رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. حضرت توجہ فرمائیے گا. اب وہ جتنے علماء تشریف فرما ہیں توجہ کرنا کہ فقیر کی نگری میں کیسے سبق پڑھائے جاتے ہیں. حافظ ناصر صاحب توجہ کرنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اس تین کا, سلالۃ من طین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بجتی مٹی. سب توجہ ہے, حضرت قبلہ پیر صاحب توجہ ہے, بجتی مٹی سے. صاحب ذوالفقار صاحب بجتی مٹی سے بنایا ہے. اس سے پہلے ذرا ایک مزے کی بات تو سنو نا, پھر اگلی بات کروں گا. انسان 4 عناصر سے بنا ہے, آگ, پانی, مٹی. حضرت وقت ہے جو وقت نہیں تو پھر آسانوں کی رونا نہ چاہ جامنا نہیں. ان سے مل کے رونا تھا, بہت رونا تھا. ان سے مل کے رونا تھا, بہت رونا تھا. تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا. اللہ اکبر. لہذا انسان 4 عناصر سے توجہ کیجئے گا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان قبروں میں جو لوٹے ہیں یہ زندہ ہیں یا مرے ہوئے ہیں, یہ ثابت ہے یا نہیں. اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں, اب اس طرف آنا چاہتا ہوں. انسان 4 عناصر سے بنا ہے, آگ, پانی, مٹی, ہوا. اور چائے بھی 4 ہی عناصر سے بنتی ہے, چینی, چائے, دودھ, پانی. علماء صاحب توجہ ہے, چینی, دودھ, چائے, پانی.
چار ہی عناصر سے چائے بنتی ہے، چار ہی عناصر سے انسان بنا، چاروں عناصر پانی بھی، آج کل تو پانی بھی پیسے کا ہے کیونکہ موٹر چلے گی تو پانی اوپر آئے گا، پھر مہینے بعد جس لئے بل آؤنا نا، پھر پتہ چلنے سیاست نے شہزادے کچھ تک ہاتھ لائی گئے، کچھ تک ہاتھ لائی گئے، تو سلامت رہا ساڑی آرمی زندہ باد۔ تو عرض یہ ہے کہ چائے بھی پیسے سے، چینی بھی پیسے سے، دودھ بھی پیسے سے، پانی بھی پیسے سے، چاروں عناصر اکٹھے کر کے ایک برتن میں ڈال کے چمچ سے ہلا کے مہمان کے سامنے رکھو، آدھا گھنٹہ انتظار بھی کرا، پونا گھنٹہ، اور وہ کہے جی مجھے جلدی ہے، تو جی چائے کے بغیر نہیں جا سکتے، یہ چاروں عناصر جب اس کے سامنے رکھو گے، بتاؤ سچ مہمان خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آپ نے بات پوری نہیں سنی، یہ چاروں عناصر چینک میں ڈال کر برتن میں اس کے سامنے رکھ دو، مہمان خوش نہیں ہوگا، کہے گا، اور دیسی جی گل کرنا نا چٹکی میں حافظ ناصر ماڑا ہی شاگرد ہے، وہ آسی ایک ایک چولہ بنائی آندہ ہی، ایک ایک چولہ بنائی آندہ ہی، یعنی یہ کیا بنا کر لائے ہو؟ آپ کہو گے میں چاروں عناصر اکٹھے کیے، اس نے کہا چار عناصر سے چائے نہیں بنتی جب تک یہ اکٹھے ہو جائے، مگر چائے اس وقت تک نہیں بنتی جب تک یہ آگ سے نہ گزرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک یہ آگ سے نہ گزرے۔ اور جو بات کروں گا دلیل سے کروں گا، جوش خطابت میں نہیں کروں گا، اور میں نے کہہ دیا اہل علم و دانش میرے جملے اپنے میزان علم پر تولو، مائیے دوڑے کوئی نہیں ہے، دو پتر اناراں دے تو پتہ نہیں کدھر گیا یاراں دے، یہ کچھ ہمیں نہیں آتا، لیکن بات پتہ کی سنو، چار عناصر اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں ہے، یہ چار عناصر اکٹھے ہوں گے تب تک گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جب تک اس کے نبی کی بھٹی میں پک نہ جائے کامل انسان نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں کب تک؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے اشتیاق کو کہتے ہیں، یہ بھی میں جوش خطابت میں نہیں کہتا، اس نبی کا فرمان ہے جسے قرآن نے سند دے رکھی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اہل لغت لغوی معنی نہ جانے کیا کرتے ہوں گے، عشق کا معنی یہ ہے، او لوگو عبداللہ کا بیٹا بولے تو مت کو مصطفیٰ بولا، مصطفیٰ بولا سمجھو خدا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، مصطفیٰ بولا تو سمجھو خدا بولا، وہ مصطفیٰ کہہ گیا لا یؤمن احدکم، اللہ اکبر، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا شیخ القرآن کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا علم کا دعوے دار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا روحانیت کا دعوے دار کیوں نہ ہو، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور جب تک مومن نہیں ہوتا وہ گھاٹے میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ چار عناصر کا مجموعہ تو ہے مگر مومن نہیں ہے، اور جب تک مومن نہیں ہے گھاٹے میں ہے۔ اب سنو جب مومن ہو گیا تو اب اسے فائدہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ میں نے انسان کو بجتی مٹی سے بنایا۔ اب میں علماء کرام کے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے اتنا تو بتاؤ یہ مٹی بجتی کب ہے؟ توجہ ہے؟ اب مجھے بتائیں حضرت یہ مٹی بجتی کب ہے؟ میں نے مٹی کی مٹھی اٹھائی، ایک مٹھ مٹی اٹھائی، مٹی میں دفنائی، ایک مٹھ مٹی اٹھائی، مٹی میں دفنائی، ایک ٹھیکری اٹھائی، وہ بھی مٹی میں دفنائی، سبحان اللہ، ٹھیکری بھی مٹی میں دفنائی، مٹی بھی مٹی میں دفنائی۔ 3 دن بارش رہی، بارش کے بعد تھوڑی سی گھاس اگی، شکل و صورت بدل گئی میرے، مگر میں نے نشان لگا رکھے تھے، نہیں کوئی سمجھ آئی؟ اللہ بول کے کہہ دوں کتبے لگا رکھے تھے، ان بھی نہیں سمجھ آئی؟ تسیں بھی نہیں سمجھ آئی؟ پھر سبحان اللہ آفی شروع ہونے یہ تو مائیے دوڑے آلے نہیں، وہ اور گلنا لے نہیں۔ میں نے چلو جی کتبے لگا رہے تھے، مٹی میں مٹی دفنائی اور ایک جگہ ٹھیکری دفنائی۔ 3 ماہ کے بعد یا 3 دن کے بعد میں اس مٹی میں سے مٹی ڈھونڈنے لگا، مجھے نہیں ملی، اللہ اکبر، کیونکہ وہ مٹی میں مٹی ہو چکی تھی، مٹی میں مٹی ہو
ہو چکی تھی، پاس ہی میں نے ٹھیکری دفنائی، جب تھوڑی سی کھودی تو ٹھیکری نکل آئی، میں نے کہا تو مٹی میں مٹی نہیں ہوئی، اللہ اکبر، ہے تو تو بھی مٹی ہے وہ بھی مٹی، صاحب سمجھئے اسے، ہے وہ بھی مٹی ہے یہ بھی مٹی، وہ مٹی میں مٹی ہوئی تو مٹی میں مٹی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا وہ صرف مٹی رہی، میں تو آگ میں رہی، میں تو پکتی رہی، اور جب میں پکی تو میں نے ٹھیکری کے ساتھ ٹھیکری کھڑکائی تو وہ بجنے لگی، میں نے اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائی تو بجنے لگی، جب اینٹ کے ساتھ اینٹ بجی تو میں سمجھ گیا یہ بجتی مٹی کون سی ہوتی ہے، جو نبی کے عشق میں پک کے نکلی ہوتی ہے وہ پکی اینٹ ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پوچھو حضرت آدم سے، توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی، جب محمد الرسول اللہ کا واسطہ دیا توبہ قبول ہوئی، یہ آگ تو تب کی چلی ہوئی ہے، یاد تو تب کی جلی ہوئی ہے جب پہلے انبیاء گواہی دے رہے تھے کہ ہمارے بعد ایک اور آنے والا ہے، پھر اگلا آتا تو وہ آتا تھا ایک اور آنے والا ہے، وہ کہتا تھا ایک اور آنے والا ہے، جب مصطفیٰ آیا تو اس نے کہا اب کوئی اور نہیں آنے والا، اب کوئی اور نہیں آنے والا، وہ میں ہی تھا جو پکاتا پکاتا آیا ہوں، قیامت تک اب وہ میرے ہی نام سے پکتا رہے گا، تو جو چیخ پک گئی وہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوئی۔ آج بھی میاں محمد اور میاں شمس الدین کی قبر کھودو، جو عشق رسول کی بھٹی میں پکا ہوا ہے اسی طرح ملے گا جیسے دفنایا